بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، امت اسلامیہ اس وقت جن مشکلات کا شکار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اسرائیل بدبخت فلسطین اور غزہ کے بعد ایک ایک کر کے بہت سے اسلامی ممالک پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور بالآخر اب قطر کی بھی باری آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو معاملہ بہت آگے تک چلا جائے گا۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ ان کے کیا عزائم ہیں، کیا منصوبے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اس کے بہت سے حل ہیں اس مسئلے کے۔ ان میں سب سے پہلا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں متحد ہو کر، متفق ہو کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ تمام امت اسلامیہ متفق ہو، متحد ہو، ایک جھنڈے تلے جمع ہو، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ کوئی لاہ عمل مرتب کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ میرے بھائیو، یہ آپس کا اتفاق، آپس کی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو بڑی مضبوطی سے پکڑو، فرقوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، وہ وقت یاد ہے جب تم قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلہ دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، ہر قبیلے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، ہر قبیلے کے اپنے مفادات تھے، ہر قبیلہ اپنے مفادات کے چکر میں تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے اسلام عطا کیا، اسلام کے جھنڈے تلے تمہیں اکٹھا کر دیا، اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب تم اختلافات کا شکار تھے تو مثال ایسی ہے کہ جیسے آگ کا الاؤ روشن تھا، آگ کا الاؤ دہک رہا تھا، آگ بھڑک رہی تھی، اور تم اس کے اندر گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تمہیں آگ سے بچایا، یعنی اختلافات سے نکالا۔ تو میرے بھائیو، اختلاف آگ ہے، یہ ہمیں جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ اختلاف جو ہے وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور اختلاف سے نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ تم وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ اور 10ویں پارے میں میرا اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ان حضرات صحابہ کے دلوں میں محبت میں نے پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ساری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیتے، ما الفت بین قلوبہم، پھر بھی آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، ساری دنیا کے خزانے لٹا کر بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں آگے بڑھ کے کوشش کرنی پڑے گی، اور ہمیں آپس کے اختلافات ختم کر کے متحد ہو کر، متفق ہو کر، ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو کر اس عفریت کا، بدبخت کا، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، ہندوستان ہو، کوئی بھی ملک ہو جو اسلامی ممالک پہ حملہ آور ہے، اس کا ہمیں جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام آپس کا اتفاق ہے اور اتحاد ہے۔ میرے بھائیو، اختلاف کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلکی اختلاف، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امام شافعی سے تھا۔ یہ اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ آپ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ ابن عبد البر اور خطیب بغدادی رحمہم اللہ، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، بہت سے حضرات نے یہ واقعہ نقل کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کی پیدائش ہے 150 ہجری کی، اور 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وصال ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پہ یہ پہنچے، اور انہوں نے ان کی مسجد میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد میں نماز فجر ادا کی۔ تو نماز فجر میں امام شافعی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ دعائے قنوت بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اس دن امام شافعی رحمہ اللہ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، اور وجہ یہ ارشاد فرمائی میں جس آدمی کی مسجد میں پہنچا ہوا ہوں ان کی تحقیق یہ ہے کہ مجھے نماز فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے تھی، تو میں ان کی تحقیق کے مطابق آج میں نے نماز ادا کی ہے۔
اسی طرح یہاں کے ایک بڑے مشہور اہل حدیث عالم ہیں، وہ ایک بڑے مدرسے میں تشریف لائے جو مدرسہ اہل حدیث حضرات کا نہیں تھا۔ اب وہ جو عالم تشریف لائے مغرب کے نماز میں پہنچے، تو اب انہوں نے تو آمین کہنی تھی اونچی آواز سے۔ اب وہ جو مدرسہ تھا اس کے اندر آمین سبھی حضرات جو تھے وہ آہستہ آواز سے کہنے والے تھے۔ تو مدرسے کے جو محتمم صاحب تھے انہوں نے دو چار بچوں کو کہہ دیا کہ بھائی جب وہ آمین اونچی آواز سے کہیں تو انہیں بڑا عجیب لگے گا کہ میں اکیلا اونچی آواز سے کہہ رہا ہوں، تو آپ یوں کریں مہربانی کر کے آپ جو ہے وہ آپ بھی اونچی آواز سے آمین کہہ دیں۔ دو چار بچوں سے کہا، وہ بچوں میں بات پھیل گئی۔ اب جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا، امام صاحب یہاں پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب طلباء کو تو اجازت ملی ہوئی تھی آمین اونچی آواز سے کہنے کی، انہوں نے وہ جو ساری زندگی میں آمین اونچی آواز کہنے پہ زور لگانا تھا انہوں نے ایک ہی آمین پہ لگا دیا، اور ساری مسجد میں آمین آواز گونجی۔ تو وہ امام صاحب بھی ڈر گئے، خود وہ جو اہل حدیث عالم دین ہے وہ بھی ڈر گئے۔ خیر نماز مکمل ہوئی تو وہ اہل حدیث جو عالم دین تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھئی میں نے آمین کی دو قسمیں سنی تھی، ایک آمین بالجہر، آمین بالجہر کا مطلب ہے اونچی آواز سے آمین کہنا، ایک آمین بالسر آہستہ آواز سے آمین کہنا، آج میں نے تیسری قسم بھی سنی ہے، اس کو کہتے ہیں چھت پھاڑ آمین، کہ آج جو ہے وہ بچوں نے اتنی اونچی آواز سے آمین کہی یہ چھت اڑنے لگی تھی۔ تو میرے بھائیو یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ مسلکی اختلاف ہو جایا کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات مذہبی اختلاف بھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن ایک وطن میں رہتے ہوئے ہمیں جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے بارے میں احترام کا رویہ رکھنا چاہیے، ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ معاملہ فساد تک، بگاڑ تک یا عدم برداشت تک نہ پہنچ جائے، کہ ہم مطلب یہاں تک پہنچ جائیں کہ ہمیں دوسرے مذہب کے لوگ برداشت ہی نہ ہو اور ہم یہ چاہیں کہ ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ اور ایک اور گزارش میں یہ ضرور کروں گا کہ اس بات کا تعلق صرف کوئی علماء کی حد تک نہیں ہے۔ جب بھی اتفاق اتحاد کی بات ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کو اتفاق سے رہنا چاہیے، یا وہ بات کو صرف مسلک اور مذہب کے اوپر لے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیں سیاسی اتحاد کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ہم علماء کو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دوسرے کو بدعتی نہ کہیں، کافر نہ کہیں، فاسق نہ کہیں، یہ نہ کہیں دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح سیاسی لوگوں کو بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چور نہ کہیں، ڈاکو نہ کہیں، ملک دشمن نہ کہیں، ایک دوسرے کو غدار نہ کہیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کریں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں یہ جو اختلاف ہے، جیسے مسلکی اختلاف برا ہے نہیں ہونا چاہیے، یا جیسے سیاسی اختلاف برا ہے نہیں ہونا چاہیے، صوبائی اور علاقائی اختلاف بھی بری بات ہے۔ صوبائی اور علاقائی بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں کو برا سمجھیں، ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کے لوگوں کو برا سمجھیں، یہ بھی بری بات ہے۔ اسی طرح لسانی اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ کہے میں اردو سپیکنگ ہوں، وہ کہے میں پنجابی سپیکنگ ہوں، وہ کہے میں پشتو بولنے والا ہوں، ہر ایک جو ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں۔ تو میرے بھائیوں جیسے مسلکی اختلاف برا ہے اور اس میں اعتدال ہونا چاہیے، اسی طرح میں یہ گزارش کروں گا کہ سیاسی اختلاف بھی برا ہے، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، علاقائی اور صوبائی اختلاف بھی برا ہے، اس میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے، لسانی اختلاف وہ بھی برا ہے، اس میں بھی ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے، اسی طرح ملکی اختلاف بھی برا ہے، اس میں بھی ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں ہم بھائی بھائی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا تو اب ہمیں بھائیوں کی طرح ہی رہنا چاہیے، ہمیں آپس میں اخوت کے ساتھ رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اخوت کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو دلی کا ہر ایک پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ تو میرے بھائیو یہ اعتدال ہے، لیکن ہم نے اختلاف کو پتہ کہاں تک پہنچا دیا۔ وہ ایک سکھ تھا، نیا نیا مسلمان ہوا، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی جان نماز پڑھو، وضو کرو نماز پڑھو۔ اس نے کہا نماز کیا؟ اسے طریقہ بتایا کہ جاؤ مسجد میں یوں کر کے وضو کرو، یوں کر کے نماز پڑھو۔ اس نے جا کے نماز پڑھنے لگا، طریقہ سیکھا، تو کسی نے کہا کہ یوں کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور ہاتھ یہاں ناف کے نیچے، حنفی ہوں گے وہ حضرات، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ، اس نے نماز پڑھی،
नाफ के नीचे हाथ बांध के। थोड़ी देर बाद फिर अजान हो गई, मेरे ख्याल में कहीं कोई सर्दी का मौसम होगा, तो थोड़ी देर बाद फिर अजान हो गई। उसे किसी ने कहा भाई नमाज पढ़ो, उसने कहा जी अभी तो पढ़ी थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये एक और भी पढ़नी है। वो पीछे तरीका सीख चुका था। अब वो बेचारा बदकिस्मती से वहां पहुंचा, वो अहले हदीस हजरात की मस्जिद थी। उसने कहा अल्लाहु अकबर और हाथ बांधे नाफ के नीचे। पीछे एक थप्पड़ लगा गुद्दी में, और उसे कहा गया कि नाफ के नीचे हाथ नहीं बांधते, सीने पे बांधते हैं। और बेचारा वो नमाज मुकम्मल करके आया। थोड़ी देर बाद फिर अजान हो गई। किसी ने कहा भी नमाज पढ़ो, उसने कहा यार अभी तो पढ़ी है, बल्कि 2 पढ़ी हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं और भी पढ़नी है। तो वो बेचारा फिर गया, पिछला थप्पड़ याद था, इसलिए उसने कहा अल्लाहु अकबर और हाथ बांधे सीधे यहाँ। वो कहीं मालकी हजरात होंगे अब जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने एक थप्पड़ लगाया गुद्दी में और उसे कहा कि यहाँ हाथ बांध के नहीं, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। वो बेचारा फिर नमाज पूरी करके आ गया। थोड़ी देर में फिर अल्लाहु अकबर हो गई। उन्होंने कहा जी मतलब उसे किसी ने कहा कि आओ नमाज पढ़ो। वो कहने लगा अभी तो मैंने पढ़ी हैं, 3 नमाजें तो पढ़ ली हैं। उनका नहीं, एक और भी पढ़नी है। तो ये बेचारा गया, इसको फिर पिछला थप्पड़ याद था। इसने कहा अल्लाहु अकबर और हाथ जो हैं वो खुले छोड़ दिए। वो फिर कहीं हनफियों की मस्जिद थी, पीछे फिर एक थप्पड़ लगा कि हाथ छोड़ के नहीं, हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। वो बेचारा बहरहाल फिर थप्पड़ खा के नमाज पढ़ के चला गया। फिर थोड़ी देर में अजान हो गई। किसी ने कहा आओ भाई नमाज पढ़ो। वो बेचारा फिर नमाज पढ़ने के लिए आया, तो उसने आके कहा अल्लाहु अकबर और हाथ पीछे गुद्दी पे बांध लिए। किसी ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगे यार जब नमाज शुरू करता हूँ एक थप्पड़ लगता है, तो बेहतर ये है कि हाथ यहाँ बांध दूँ तो भी थप्पड़, यहाँ बांध दूँ तो भी थप्पड़, खुले छोड़ूँ तो भी थप्पड़, बांध के पढ़ूँ तो भी थप्पड़। तो बेहतर ये है कि अपनी गुद्दी की खैर मनाओ, बाकी ठीक है अब थप्पड़ तो लगेगा, चलो गुद्दी की बचत तो होती है। तो हमने इख्तिलाफ को यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक नहीं पहुँचाना चाहिए।